بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین حضرات، آپ اور میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کے چوتھے رکن ماہ صیام کے اندر ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک لمحات نصیب فرمائے۔ لیکن دوستو، کوئی بھی عبادت جو ہے اس کی حدود ہوتی ہیں، فرائض واجبات ہوتے ہیں۔ اگر فرائض واجبات کے اندر کوئی غلطی لگ جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو اس کے لیے جو ہے اس کا شریعت اسلامیہ کے روح سے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر اگر فرض کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر واجب کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حلال طریقے سے شہوت پوری کرنے، اس سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ فرض میں نہیں آتی ہیں، واجب میں آتی ہیں یا مباح میں آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی چیزیں اس وقت اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جن سے ایک مسلمان کے روزے میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، یعنی مباح چیز ہے، وہ مباح کرے گا انسان تو کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے اس میں، نہ کرے گا تو کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں بہت سارے نوجوان، بوڑھے، بزرگ، مائیں، بہنیں اگر روزے کی حالت میں تھوڑا سا کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ اسی لیے میں نے یہ ایک چیز ذہن میں لی ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے اندر کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد اسی قضا بھرنی پڑتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں بات کرے گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، مباح چیزیں، جائز چیزیں۔ تو پہلی چیز اس کے اندر ہے روزہ دار انسان دن میں جب چاہے مسواک کر سکتا ہے۔ روزہ دار انسان جب چاہے دن میں وہ مسواک کر سکتا ہے، لیکن اس میں دھیان رہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ایسا اس چیز کے لیے کہا ہے کہ ظہر کے بعد انسان مسواک کر سکتا ہے، ظہر سے پہلے مسواک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مسواک کرنا ایک عبادت ہے۔ مطہرۃ للفم، منہ کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور معدے کو ٹھیک کرتی ہے، درست کرتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، مسواک جو ہے ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی دھیان رکھنا چاہیے، ایک روزے دار ماں بہن کو، بھائی بزرگ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے مسواک کرنے سے کوئی قطرہ، کوئی چیز معدے میں پہنچ نہ جائے،
یہ احتیاط ضروری کرنی ہے۔ دوسری چیز جو ہے، گرمی کی شدت میں اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، آپ اپنا سر دھو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے، رات کے وقت صبح صادق سے پہلے کھانا پینا اور جماع کرنا، رات کے وقت میں یعنی نماز عشاء یا افطاری کے بعد سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے سے جب تک روزہ آپ کا دوبارہ شروع نہیں ہوگا، تو اس دوران آپ آرام سے حلال روزی کھا پی سکتے ہیں اور حلال بیویوں کے ساتھ اپنی حاجت بھی پوری کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات جو ہے ان کے اوپر جماع کا غسل واجب ہو گیا ہوتا ہے، لیکن افطاری کھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سحری کھائیں کہ نہ کھائیں، ہم کیا نام ہے وہ ابھی ہم پر جو ہے غسل واجب ہے تو ہم روزہ بند کریں نہیں کریں۔ لیکن دوستو، جماع کی حالت میں اگر آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ اذان جب ہو جائے گی، جب پہلی اذان ہو جائے گی تو نماز والی اذان ہو جائے گی تو آپ کھانے پینے سے باز آ جائیں، اور اس کے بعد کچھ لمحات میں اقرب وقت میں غسل بھی کر دیں۔ حلال اور ادویہ استعمال کرنا، اس سے یہ چیز میری مراد ہے کہ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، مختلف قسم کے درد ہوتے ہیں، جیسے شوگر کی بیماری ہے، جیسے کوئی اور چیز ہے، تو اس کے لیے اگر وہ علاج استعمال کرتے ہیں لیکن اس علاج کا غذا کے ساتھ معدے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ چیز بھی جائز ہے۔ ایسا انجیکشن جس سے ہمیں خوراک کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، چھوٹے بچے کو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، آپ نے اس کو کھانا چبا کے دینا ہے تو آپ اس کو کھانا چبا کر دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی دانہ جو ہے وہ آپ کے شکم میں، آپ کے معدے میں پہنچ نہ پائے۔ اگر آپ کے معدے میں کوئی چیز پہنچ جائے گی تو آپ کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے دوستوں کے اندر یہ بھی شبہ رہتا ہے کہ خوشبو لگائیں کہ نہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، لہٰذا کر کے روزے کی حالت میں روزے دار انسان جو ہے خوشبو لگا سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوست سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، روزے کی حالت میں سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن میرا یہاں پہ صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے سفر کرنے سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، جائز سفر ہوگا، جائز ضروری سفر ہوگا، تو اس سلسلے میں ہمارے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اگر اس روزے سے ہمیں روزہ اختیار بھی کرنا پڑے تو وہ سفر بھی جائز ہے، کیونکہ سفر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ ہمارے روزے میں کوئی خلل پڑتا ہو۔ تو ان چیزوں کی طرف جو ہے مجھے آج ایک آپ کو اپنا دھیان دینا تھا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.